तुम से पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। दुनिया ने देख लिया कि बांग्लादेश में वही हुआ कि जिसकी चेमा गोइयाँ थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती, जमहूरी इदारे ही चलते हैं। लेकिन वो तो जमहूरी वज़ीर आज़म थी, वो तो इक़्तिदार में वोट लेकर आई थी, लेकिन उन पर बड़े इल्ज़ाम थे कि वो अपने मुखालफिन को जेलों में डलवाती थी, मुखालफिन को फांसियाँ लगवाती थी, वहाँ पर सिविल डिक्टेटरशिप थी। लेकिन हुआ वही कि आज तख्ता उलट गया। अब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जमात इस्लामी और दीगर जो जत्थे हैं जो आवाम को लेकर सड़कों पर मौजूद हैं बांग्लादेश में, उनके पीछे कौन है? क्या उनके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है या बाहर की कुव्वतें? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का रास्ता हुकूमत रोकने में कामयाब होगी या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ अडियाला जेल के सामने मुजाहरा कर पाएगी? खैबर पख्तूनख्वा और वफाक की हुकूमत में तसादम बढ़ने के कितने चांस हैं? और खित्ते की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी या सही सिमत में जाएगी? बलूचिस्तान से लेके ईरान, फिर ईरान में इस्माइल हानिया की शहादत, किन किन चीज़ों से पाकिस्तान को इज्तनाब करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या खारजा पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? बात करने के लिए स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के दौर अपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के देखें। असलम शेख साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप इकनॉमी से लेके पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं। आप CEO है सेविंग होम पे, इकबाल अडवाणी साहब, बहुत शुक्रिया अडवाणी साहब, आपने भी टाइम दिया। एक और सीनियर जर्नलिस्ट, आप भी बेबाक गुफ्तगू करते हैं और स्पेशली आज आपके पास सिटी गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ मवाद है। असलम साहब के पास भी जियाले मेयर की बड़ी मेहरबानियां हैं इस शहर कायद पर, उनकी एक साल कारकर्दगी की भी आप बात करेंगे। मजहर अब्बास, बहुत शुक्रिया सर, मजहर भाई आपने टाइम दिया। स्टार्ट करते सर जरा बांग्लादेश से। असलम शाह साहब, ये बांग्लादेश में जो हुआ, 20 साल से हसीना वाजिद विराजमान थी शेख हसीना, तो ये जमात इस्लामी को क्रेडिट जाता है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को जाता है या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जाता है? देखिए, ये इसके पीछे भी बहुत सारे कुव्वतें हैं पस पर्दा, अच्छा, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। लेकिन इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी होगी, अच्छा, और बाहर की कुव्वतें भी होगी। देखिए, स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन इतनी फाल नहीं थी जितनी फाल हो गई है। उसके देखिए, हसीना वाजिद के 2 जुमले ने पूरा मुल्क का नक्शा चेंज कर दिया। अच्छा, इसमें ये कहा कि स्टूडेंट नहीं है, ये आलाकार हैं और दहशतगर्द हैं, इनको मतलब कुव्वत से कुचला जाए। तो इस ये जुमला जो था पूरे मुल्क में एक ऐसा नारा बन गया। उसके बाद हसीना वाजिद को जाना पड़ गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया और मुल्क से फरार हो गई। तो ये देखें, ये इस तरह के अवामिल अब आप तारीख में देखेंगे तो बहुत सारे ममालिक में इस तरह के होते हैं। एक जुमला, एक मामला, मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारी तब्दीली इस तरह आई है, कई जगहों में ममालिक में इस तरह तब्दीली आती रही है कि कोई एक जुमला, एक बात, कोई एक इशू जहां से खड़ा होता है वो पूरे मुल्क के नक्शा चेंज है। पाकिस्तान में भी इस तरह लग रहा है। पाकिस्तान का भी इस तरह की कोई चीज अगर नहीं रोक सके गवर्नमेंट, जिस तरह नहीं रोक सकी, तो वो फिर रिएक्शन में कहीं ना कहीं ये इस तरह की मूवमेंट बन सकती है। तो इससे रोकने के लिए देखें कि रोकने के लिए पाकिस्तान में ऐसी कौन सी मूवमेंट बनेगी शाह साहब, कौन बनाएगा? देखिए, पहली कुव्वत तो देखिए बलूचिस्तान में बन गई है। बलूचिस्तान में ऐसा है, कौन सी कुव्वत बन गई है? मुहर्रम बलोच के हवाले से जो कुव्वतें बनी है पूरा इकट्ठा हो गए। अच्छा, और इस पर DG ISPR ने और इदारों ने कितने इल्जामात लगाए, ये भी आपके सामने ये इल्जाम तो बांग्लादेश में भी थे। अच्छा, हसीना वाजिद ने भी लगाए थे स्टूडेंट पे, और वो स्टूडेंट जो वो थे जो निहत्ते थे, कोई उनके पास कोई डंडा, कोई वो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी यकजहती, मुत्तहदी और उसके बेस पे उन्होंने पूरे मुल्क तो कोई भी उठेगा रियासत की रीट को चैलेंज कर देगा। देखिए, इसको पुरअमन तौर पे किया जा सकता है, हुकूमती इदारे इसको बैठ करके मशावरत करके वो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको आग लगाएंगे, उनके तेल लगाएंगे। नहीं तो आप नहीं आग लगा रहे, आप मुहर्रम बलोच और उसकी तंजीम का नाम लेके आप आग नहीं लगा रहे। मैं कह रहा हूँ कि वहां पे जो हो रहा है, अच्छा, वो उसको आप मीडिया नहीं कर रहा है। अगर वो जो छपना शुरू हो जाए तो यहाँ पे भी नक्शा चेंज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो वो मैं 10% भी नहीं छप रहा है। जो वहां पे हालात हैं, वाकयात हुए हैं, जो जिस तरीके से मतलब बलूचिस्तान में मामला चल रहे हैं, वो वहां पे लोग खौफजदा है। लोग मैंने कई वीडियो देखी है, वहां पे
مطلب مزاحمت شروع ہو گئی تھی لیکن وہ روک دیا گیا ہے. مزاحمت نہیں ہو رہی ہے ابھی, فورسز کے درمیان مزاحمت نہیں ہو رہی ہے, پرامن احتجاج چل رہا ہے. اور پرامن احتجاج میں یہ اگر قوتیں, اگر ملک عوام ریاست اگر نہیں کرے, ریاست اس کے بیٹھ کے مشاورت نہیں کرے گی تو پھر وہ اس کو مطلب یہ سارے معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. کون سی ریاست چاہے گی کہ اس کی ریاست میں افراتفری ہو؟ افراتفری کے لیے ان کو بیٹھائے نا, بیٹھیں, بات چیت کریں, ڈائیلاگ کریں. ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہو رہا ہے. ڈائیلاگ باہر سے بات چیت کرنا الگ بات ہے, بیٹھ کر کے بات چیت کریں, ان کے پاس جائیں, ان کے مسائل پوچھ لیں, ان کے تو وہ حل ہو سکتے ہیں اور وہ ریاست کر سکتی ہے. ریاست پہ یہ نہیں کہ جبر سے اور قوت سے اس کو ختم کیا. آپ وہاں جائیں گے, ان کے مارن کے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ کو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ احتجاج ختم ہو سکتا ہے. احتجاجی تحریک اس صورت میں ختم ہوگی کہ حکومت خود جا کے وہاں بیٹھے. یہ نہیں کہ حکومت یہاں سے اعلان کرتے رہے اور وہ معاملات کرتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش میں ان کے کئی موقع ملے حسینہ واجد کو, وہ جا کر کے وہ بات کر سکتی, لیکن انہوں نے بات نہیں کی اور بنگلہ دیش کا نقشہ چینج ہو گیا. آج دیکھیں نا وہ ان کی تصویریں کہ پرائمری سورس سے لوگ وہ لے کے جا رہے ہیں, یہ لے کے جا رہے ہیں, بیڈ میں جا رہے ہیں, رو رہے ہیں. مطلب آپ نے اس سب کا ذمہ دار شیخ حسینہ واجد کی ایک اسٹیٹمنٹ کو دیا. اسٹیٹمنٹ کو بس ٹھیک ہے, آج آپ کا پوائنٹ. اقبال اڈوانی صاحب, یہ بنگلہ دیش میں حالات جو ہوئے, آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں بنگلہ دیش کے جو حالات میں, دیکھیں یہ کوئی ایک دن میں اتنی ساری ڈیولپمنٹ نہیں ہو جاتی, نہ کسی ایک اسٹیٹمنٹ سے اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. میری اپنی رائے ہے. اگر بنگلہ دیش کی آپ ہسٹری میں جائیں تو اس کو, جیسے ابھی شیخ مجیب تو نہیں ہے نا, تو یہ تو ان کے فاؤنڈر تھے, تو ان کے بھی پتلے یعنی جو بھی مورتیاں تھی توڑ پھوڑ دی گئی. ایکچوئل تھا کیا کہ ایک کوٹا سسٹم تھا. کوٹا سسٹم 30% کوٹا سسٹم بہت زیادہ ہے. اب 30% کوٹا سسٹم ایکچولی ان کا ختم ہو گیا تھا. میں آپ کو ذرا ہسٹری میں لے جاؤں تو آپ کو سمجھانے میں مجھے آسانی ہوگی. یہ جب 1971 کی وار ہوئی تھی تو بنگلہ دیش آزاد ہو گیا تھا, تو انہوں نے کیا کیا تھا, بنگلہ دیش جیسے آزاد ہوا کچھ عرصے بعد مجیب الرحمان نے, جو ان کے ساتھ اس وقت رضاکار تھے, جن کو ہم مفتی بانی کے نام سے یاد کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ سپورٹر تھے, ان کے لیے کوٹا سسٹم رکھ دیا. تو کوٹا سسٹم رکھ کے کہ ان کو ہر گورنمنٹ میں جاب ملے. کچھ عرصے بعد, لیکن پہلے یا دوسرے سال میں مجیب الرحمان کی گورنمنٹ ان پاپولر ہوتی گئی, لوگوں کو کمپلین شروع ہو گئی کیونکہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوا. تو اس وقت سے شروع ہو گیا تھا کہ ان کے حالات خراب ہوتے گئے. لیکن 73 میں جو الیکشن ہوئے اس میں وہ کافی اکثریت سے جیت گئے. مجیب الرحمان صاحب جیت گیا, تو اس میں بھی انہوں نے کافی دبایا, یعنی جو ان کی فورس تھی, جو رضاکار فورس تھی, اس کے ذریعے الیکشن جیتے اور کافی اکثریت لی. لیکن 75 تک ان کا دماغ خراب ہو گیا, جیسے ہوتا ہے نا کامیابی دماغ خراب کر دیتی ہے. تو انہوں نے کیا کہ 1 پارٹی رول لے آئے, کہ 1 پارٹی رول ختم, کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ, اور باقی کوئی بھی نہیں. اس کی وجہ سے ان کا آہستہ آہستہ فورس ڈیوائڈ ہو گئی. فورس کا سپورٹ ان کو بہت تھا, فورس ڈیوائڈ ہو گئی, اور جب فورس ڈیوائڈ ہو گئی تو فورس سب برداشت کر سکتی ہے, ڈیوائڈ ہو جاتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. تو انہوں نے مجیب الرحمان کا تختہ الٹا کر دیا. صحیح. اب جب تختہ الٹا کیا ان کا, تو یہ بھی مارے گئے, ان کے بچے بھی مارے گئے, اور سب کو مار گیا ان کو. اور اس وقت حسینہ واجد میرے خیال میں بنگلہ دیش میں نہیں تھی, یورپ میں تھی, وہ بچ گئی. پھر کچھ عرصے بعد گورنمنٹ آتی جائے فوج کے سپورٹ میں, اور چلتی رہی. پھر اس کے بعد ضیاء الرحمان صاحب آئے, انہوں نے کچھ عرصہ گورنمنٹ کی, چاہے ان کو بھی شاید ان کا بھی یہی حال ہوا. اس کے بعد جیسے پاکستان میں بے نظیر بھٹو, تو اس طرح حسینہ واجد باپ کیا جگہ لے لی, اور خالدہ ضیاء نے اپنے ہاتھ میں ہسبینڈ کی لے لی. پھر ان دونوں کی گورنمنٹ چلتی رہی ڈسٹریبیوٹر. لیکن اس بار اتنا, یعنی جیسے وقت گزرتا گیا, آخری جو 15 سال جو حسینہ واجد کو ملے وہ کافی اسٹرانگ ملے. بھارت کا کافی سپورٹ تھا, اور بھارت اکنومیکلی بہت بڑی طاقت تھی. ان کے سپورٹ سے یہ کافی آگے آ گئی اور کافی کنٹرول ہو گیا, اور ان کا بھی پھر آپ سمجھے دماغ خراب ہوتا گیا. میں وہی آ رہا ہوں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی تعمیر, ترقی, میگا پروجیکٹ حسینہ واجد نے دیے ہیں, اور اب جو یہ ہوا ہے تو وہ ترقی کا سفر رکے گا, بنگلہ دیش میں لاس ہوگا, بہت زیادہ لاس ہوگا. کیا کیا لاس ہوگا میں ابھی بتاتا ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کافی ترقی ہوئی, لیکن ایک ناانصافی
जो थी, देखिए नाइंसाफी क्या थी कि किसी भी सियासी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करना, सबको जेलों में डाल देना। आपको एक और चीज भी सर बताता चलूं, 1971 की वॉर हुई थी, उसमें कुछ लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, तो कुछ लोगों ने बांग्लादेश की मुखालफत की थी पाकिस्तान में भी। तो उस वक्त 1974 में दिल्ली में एक पैक हो गया था, मुआहिदा हुआ था कि जो भी थे कैदी सबको रिहा करो और उनके ऊपर कभी केस नहीं चलाएंगे। हसीना वाजिद जब आई तो उन्होंने जो 1971 में जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान के फेवर में थे, उनको फांसी की सजा दे दी। अब कहाँ 71 और आप 70, 80, 80, 75 साल के लोगों को आपने फांसी दे दी, तो एक नफरत जन्म लेती गई। वन मैन पावर यानी वन डिक्टेटरशिप, बिल्कुल फुल पावर के साथ फौज का पूरी तरह सपोर्ट। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वो जो कानून था, जो कोटा सिस्टम, वो खत्म हो गया 2018 में। अब हसीना वाजिद ने क्या किया कि वो दोबारा उस कानून को ले आई और 30% के साथ। अब वो जो कानून अब आया तो इंसाफ वाली बात नहीं थी, उनको सियासी पार्टियां तो किसी इस हाल में थी नहीं कि वो इनसे मुकाबला कर सके। फौज का पूरा सपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट का पूरा सपोर्ट और इनकी पूरी पावर। लेकिन स्टूडेंट की तहरीक चलती गई तो फिर सब ज्वाइंट होते गए इनके साथ। अब उन लोगों ने तो क्या, यहाँ तक आखिरी दिनों में तो यहाँ तक बात चल गई थी कि बस कुछ परसेंटेज कम कर दें और जो जिनके कत्ल वगैरह हुए हैं, जो मारे गए उनको हर्जाना दे दिया जाए और माफी मांग लें तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे। तकब्बुर इतना था कि मानी नहीं और उसी तरह से चलता गया। और आखिरी में ये हुआ कि जो संडे का दिन था, 60 स्टूडेंट्स को मार दिया गया। उस दिन पुलिस ने ऑर्डर मारने से इनकार कर दिया। उसके बाद फौज में डिवाइड हो गई। जैसे मैंने कहा मुजीबुर रहमान के साथ भी ये होता, फौज जब डिवाइड होती है तो फौज कंप्रोमाइज नहीं करती। इसके बाद मंडे की मॉर्निंग को इनको फोन करके कहा कि आप इस्तीफा देके चली जाएं, तो मना किया इन्होंने। तो फौज ने क्या किया, जो रुकावट थी वो सब हटा दी। जैसे रुकावट हटी तो तकरीबन 1 लाख के करीब प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग जा रहे थे। एंड हो गया तो आखिरी में दोबारा एक फौज ने कॉल की, बोला लास्ट कॉल है, 45 मिनट्स तक हम इनको रोक सकते हैं, इसमें अगर आप निकल सकती है तो निकल जाए, अदरवाइज हम आपकी जमानत नहीं देते। उसमें वो अपने हेलीकॉप्टर में चीजें वीजें लेकर चली गई। अब रहा सवाल एक और, तो ये यहाँ पर हुआ, 1-2 सवाल इसमें काफी वो है। एक और सवाल कि मुजीबुर रहमान का क्या ताल्लुक है इससे? मुजीबुर रहमान वो तो फाउंडर, मुजस्मे को क्यों जूतों के हार पहनाए जा रहे हैं? वो उसकी वजह ये है कि जो कोटा सिस्टम लाने वाले थे वो यही थे, फाउंडर यही थे, बानी यही थे, फाउंडर कोटा सिस्टम में लाए थे। अब लोगों का क्या है कि जंग तो आजादी की हम सब ने लड़ी है, सिर्फ उनको क्यों दिया जा रहा है? और इस वक्त उन्होंने कहा कि जो 71 की वॉर में थे आज तो वो है ही नहीं। अब उनके बच्चों को भी 30% कोटा दिया जा रहा है, वो ना इंसाफी के लिए निकले और फिर देखिए कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाता है। ये एक्चुअल वजह थी। अब आगे की आप जो बात कर रहे थे कि आगे क्या होगा, देखिए आगे के क्राइसिस इस तरह आएंगे कि अब राइट विंग की जो पार्टियां हैं वो आगे आ जाएंगी। जैसे जमात इस्लामी को मेरे ख्याल में पाबंदी खत्म कर दी जाएगी और खालिदा जिया को तो रिहा कर दिया गया है और जमात इस्लामी, तो अब ये राइट विंग की आ जाएंगी। अब जो प्रॉब्लम होगी जो सबसे बड़ी वो मैं बता रहा हूँ। अब हिंदू तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के करीब हैं बांग्लादेश में, सही। तब उनके वो सेफ नहीं है, मैं समझता हूँ। अब उनके शायद मंदिर भी सेफ नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऐसे झगड़े होंगे, ये हो जाएंगे। अब ये जंग, ये वाली लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। अब ये लड़ाई क्यों बढ़ जाएगी कि हसीना वाजिद को तो भारत में रखा गया है, अब वो उनको कोई ना अमेरिका ले रहा है ना यूके ले रहा है, अब वो यहाँ है तो ये जंग बढ़ेगी। और हिंदू मुझे मेरे ख्याल में आम आदमी प्रॉब्लम में आता है, जो आम हिंदू है जिनका कोई कसूर नहीं है उनको काफी प्रॉब्लम आएगी। और यही आग मुझे लगता है कहीं इंडिया ट्रांसफर नहीं हो जाए, क्योंकि कलकत्ता जो बांग्लादेश कलकत्ता है जो वहां मुस्लिम है, तो हो सकता है मुस्लिम को भी प्रॉब्लम आए। तो आम आदमी मुझे लगता है बांग्लादेश में आम हिंदू मारा जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। और इंडिया में पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान तो देखिए एक अलग ही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। तो देखिए पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो, उसको कोई तकब्बुर नहीं है हसीना वाजिद जैसा। उसको तो पता है मेरे ऊपर किसी का हाथ हटा तो मैं गई गवर्नमेंट, तो वो तो पहले से तैयार है। उनको तो आप कल बोलोगे कि भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो अपना रिजाइन मुझे लगता है जेब में रख के घूमते होंगे। शहबाज शरीफ काबीना, हाँ काबीना को पता है ना कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, वो हसीना वाजिद जैसी पोजीशन नहीं है तकब्बुर। इनको तो कुछ भी होगा तो ये तो चले जाएंगे, क्योंकि इनको तो पता है, इनको भाई वो तो पहले से कह रहे हैं जिस दिन भाई आपका इरादा हो कि हमारा साथ नहीं देना, हम सुबह की फ्लाइट से चले जाएंगे या रिजाइन दे देंगे। तो उनका ये वाकया नहीं होगा। ठीक है, बदर अब्बास साहब, बांग्लादेश में आप क्या कहेंगे? इससे हमारे मुल्क को कोई सबक लेना चाहिए? ये अवामी इनकलाब था या लावा बहुत अरसे से पक रहा था और कुछ जैसे अडवाणी साहब ने कहा कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने आके अपना हिस्सा डाला और एक हुकूमत को चलता किया। नहीं, मैं पिछले साल इलेक्शन के बाद मैंने व्लॉग किया था इस्लामाबाद में एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ,
تب میں نے بتایا تھا کہ بنگلہ دیش کے حالات دن بدن خراب ہوتے جائیں گے، پولیٹیکلی بات ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کے سامنے اگر آپ رپورٹ نکالیں گے آپ دیکھیں گے تو حسینہ واجد دیکھیں یہ صرف کوٹا سسٹم کی جنگ نہیں تھی، اب جنگیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، یہ ہے پراکسی وار، ٹھیک ہے، پراکسی وار ہے. ہندوستان کو چائنا نے تمام ممالک سے آئسولیٹ کر دیا تھا، رہ گئی تھی صرف حسینہ واجد، کیونکہ یہ انہی کی لائی ہوئی حکومت تھی، انہی کے اس پہ پیرول پہ کام کرتی تھی حسینہ واجد، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ چائنا، یہ بھی ریسنٹلی کی بات ہے، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، حسینہ واجد نے جا کے ریکویسٹ کی تھی کچھ فنڈنگ کی، پرابلم آ رہی تھی ان کے پاس فارن اس کی انویسٹمنٹ کی، تو چائنا نے بالکل اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. جو بنگلہ دیش میں ہوا صحیح ہوا. میں آ رہا ہوں سر، اسی بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ پراکسی وار تھی، اس میں ابھی جیسے اسلم صاحب نے بتایا کہ ابھی بہت سی چیزیں نکلیں گی، بہت سی چیزیں نکلیں گی. ہمارے بھی جھنڈے لگے ہیں وہاں پہ، ہمارے جھنڈے لگے ہیں، دیکھیں نعرے بھی لگے، نعرے بھی لگے ہیں، نعرے لگے. میں جرنلسٹ میں کھل کے بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں، دس از پراکسی وار، ٹھیک ہے. نیپال، بھوٹان، سری لنکا، ٹھیک ہے، یہ سارے چائنا کی پکڑنے پہ. مطلب یہ پاکستان کے بعد نعرے لگنے، آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان نے ان حالات کشیدہ کرنے میں اپنا نہیں میں یہ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کر رہا. ان کو پاکستان سے محبت ہے عوام کو. دیکھیں جیسے انہوں نے بتایا، رائن صاحب نے بتایا کہ پاکستان 1971 کے بعد آدھے جو لوگ تھے اس میں انڈین اثر تھا، مجرمان وغیرہ، کچھ ایسے بھی لوگ تھے 25% 30% جو پاکستان سے محبت کرتے تھے. گو کے بہت زیادتیاں کی ہے بنگلہ دیش میں بنگالیوں کے ساتھ، ہمیں ماننی چاہیے بات، ٹھیک ہے، زیادتی کی ہے. اب یہ انٹرنیشنل وار ہے. اب دیکھیں جیسے میں نے کہا بھوٹان، نیپال اور آپ کا سری لنکا وہ چائنا کی جیب میں، ایک یہ رہ گیا تھا، اس کے ساتھ پرابلم آ رہی تھی، تو یہ اس کا عمل دخل ہے. اب اس میں سیاسی طور پر کلا بازی، یہ غلطیاں یہ ہوئی ہیں حسینہ واجد سے. دیکھیں بہت لمبا 2005 سے وہ چلی آ رہی ہے اور ٹوٹل انڈین بیس گورنمنٹ تھی. آج بھی جب وہ بھاگی ہے تو جیسے بتایا کہ 45 منٹس اس کو دیے گئے تھے. اجیت دیول نے جو وہاں کا کرتا دھرتا ہے سب کا، اس نے ان کو دیے تھے کہ فوری طور پہ اسے ہمارے حوالے کر دیں، پہنچا دیں، حوالے نہیں، ہمیں پہنچا دیں بغیر کوئی خراج تراش کے. تو ان ہیلی کاپٹر میں وہاں ان کو اتارا گیا ہے. ابھی وہاں پہ کل ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہے، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس سے دیکھیں ان کی بات بالکل صحیح ہے، دو چیزیں بنیں گی. اگر وہاں ہندوؤں کے اوپر جو بڑا لوگوں کو غصہ ہے ہندوستان کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہمارے لوگ پیار کرتے تھے پاکستان سے، وہ بھی تو وہاں رجسٹ کرتے ہیں نا، موجود ہیں وہاں پہ. اگر کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو آلریڈی وہاں پہ، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر اور کیرلا جو ہے وہ آپس میں وہ بالکل بارڈر ہے نا، ان کا بارڈر ہے. اگر وہاں کو زیادتی ہوتی ہے اس میں ہمارے مسلمانوں کا بھی معاملہ خراب بنے گا، اور خدا نہ خواستہ اس سے ہندوستان جو ہے کوئی اپنا بینیفٹ نہ لے جائے. یہ صرف پراکسی وار ہے، میں آپ کو بتا دوں. اچھا چلو ٹھیک ہے. آج اپنا اسلم صاحب، اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی، اس پہ بڑی سیاست ہوئی، فرقہ واریت ہوئی، جنازہ نماز ہوا، پھر ایران نے وہ کہتے ہیں نا آستینے سے اوپر کر کے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم تو فرض سمجھتے ہیں اس کا بدلہ. وہ بدلہ ابھی تک لیا نہیں ہے. اور ماضی کا ایک بدلہ مجھے یاد ہے، بڑے میزائل فائر کیے گئے تھے لیکن سب مس کر انہوں نے فائر کر کے گرا دیے تھے. تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی جو ریسنٹلی آج ابھی شام کو میں نے رپورٹ دیکھی، امریکی 3 بحری بیڑا ایران کے ارد گرد آ گئے ہیں، تینوں انہوں نے پوزیشن سنبھال لی. ابھی وہ ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایران کیا ریئیکشن کرتا ہے، ایران ایکشن میں کیا کرتا ہے. اس ریئیکشن کے لیے وہ انہوں نے 3 بیڑا وہاں پہ کھڑا کر دیے اور ان کی پوزیشن بھی بتا دی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ گوگل میں وہ پوزیشن بھی پتہ چل گئی کہ یہاں کھڑے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وار شروع ہونا ہے، ابھی نہیں، کچھ دنوں بعد ہو جائے گا. لیکن وہ ایران کی ریئیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. ایران یہ بات درست ہے کہ ایران کے گھر گھر میں موساد بستی ہے. دیکھیں وہاں پہ اگر کسی ملک، ایران اتنا کمزور ہے کہ اپنے مہمان کو بھی نہ بچا سکا؟ نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، مہمان کو نہیں بچا سکتا، ان کی سیکورٹی نہیں کر سکتا. اور دیکھیں یہودیوں کی تعداد اگر کسی ملک میں ہے تو ایران میں ہے. یہودیوں کی تعداد یہ آج سے نہیں ہے، مطلب صدیوں سے چل رہی ہے. تو وہ وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے ملک نہیں چھوڑا، ایران میں رہتے ہوئے انہوں نے ملک نہیں چھوڑا. دیکھیے رشیا میں بہت سارے یہودی شفٹ ہو گئے تھے، یعنی ادھر مڈل ایسٹ میں کہیں اور تھے اور باقی جگہوں میں تھے، وہ شفٹ ہوئے سائڈ چلے گئے. لیکن ایران سے شفٹ نہیں ہوئے، ایران میں رہ رہے ہیں اور ایران میں اپنی عبادت گاہ اور باقی چیزیں بھی وہ کرتے رہتے ہیں. تو لہذا وہاں کی جو یہودی ہیں مضبوط ہے
اور کاروباری ہیں اور وہاں پہ ان کا اپنا اثر رسوخ ہے، ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. مطلب ایران کمزور ہے اس حوالے سے کمزور ہے. اچھا آپ مسئلہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں نا، ایران کا جو صدر مطلب وہ جو ہاں جو اس سے پہلے رئیسی آئے تھے پاکستان آئے تھے، انہوں نے کہا تھا پاکستان میں وہ خطاب کرنا چاہتے ہیں عوام سے، لیکن سیکورٹی ریجن کی وجہ سے کراچی لاہور میں انہوں نے ہڑتال تو رئیسی صاحب اچھا وہ کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں کر سکے. وہ ان کو کہا گیا بھائی سیکورٹی مسئلہ ہے، ہم آپ کو حفاظت اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ ہم نے پورے صوبے میں تعطیل کر دی ہے. کراچی میں تعطیل ہو گئی تھی، لاہور میں تعطیل ہو گئی تھی، وہ سیکورٹی کی وجہ سے انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. لیکن یہی بات وہ وہاں پہ ایران میں اگر ان کو سیکورٹی نہیں دی گئی، ان کو بات نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایران میں بہت سارے اسرائیلی ایجنٹ بہت موجود ہیں، امریکن ایجنٹ بہت موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں. وہ کچھ دن پہلے ایک خاتون رکن کہہ رہی تھی نا کہ بھائی گیس کے لیے مر رہے ہو ایران سے لے لو. بالکل بہت کچھ ایران کے پاس ہے، آپ کیوں نہیں لیتے؟ بھائی اسمگلنگ کر رہے ہیں، اسمگلنگ میں سب وہ انوالو ہیں، تو آپ ایران سے گیس لے لیں، تیل لے لیں، جو بھی لیگل وے میں لے لیں بلا آپ لے سکتے ہیں. آگے صاحب اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے، اس سے پہلے ایک وہ جہاز حادثہ ہوا ابراہیم رئیسی کا، پھر ایران نے ابھی آستینیں چڑھائی ہیں. لیکن ماضی کیا ایران اتنی طاقت رکھتا ہے کہ فائٹ کر سکے، لڑ سکے، یا خطے کے حالات بگڑ سکیں، یا ماضی اسٹیٹمنٹ تھی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اس کے پیچھے اس جنگ کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. اور فلسطین تو آپ کو پتہ ہے اتنے سالوں سے وہ پرابلم میں رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہے ایک چائنا اور رشیا، امریکہ نے ان لوگوں کو اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ ان کو اب اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. ساؤتھ سی میں اگر چائنا کو کافی بلاک کیا ہوا ہے، اور رشیا پہ تو انٹرنیشنل کورٹ کے جو وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں. اور یوکرین کی جنگ میں نیٹو اور امریکہ پراپر سپورٹ کر رہے ہیں، تو رشیا کو بھی ابھی کچھ کرنا تو پڑے گا. اب یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، خاص کر رشیا اور چائنا، کہ امریکہ کو مڈل ایسٹ سے ہم لوگ آؤٹ کریں. مڈل ایسٹ سے جب تک امریکہ آؤٹ نہیں ہوگا ہم اپنا کوئی بھی ورلڈ آرڈر نہیں لا سکتے. یہ ہے ایکچوئل ریئلٹی. مسلمانوں کے پاس ایسے اسلحہ کہاں سے آ گئے؟ ایران کے پاس یا حوثی کے پاس یا حماس کے پاس کہاں سے آئے؟ اس جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیسے میزائل آ کے گھر میں گرتا ہے؟ یہی بتا رہا ہوں نا آپ کو. تو یہ ایکچوئل یہ جنگ اس طرح کی بڑھ گئی ہے کہ پیچھے چائنا اور رشیا، اور وہ چاہتے ہیں امریکہ کی پاور ختم ہو مڈل ایسٹ سے. اب امریکہ کی اگر پاور ختم کرنی ہے مڈل ایسٹ سے، تو سب سے پہلے آپ کو اسرائیل کو ختم کرنا پڑے گا. اسرائیل ایک طرح سے منی امریکہ سمجھ لیں یا پروکسی کا سمجھ لیں. تو اس وجہ سے حماس کے ذریعے ایک اٹیک ہوا، جس کے بعد جنگ بڑھتی گئی. اب حماس کے پاس ایسے اسلحہ کہاں سے آ گئے؟ اس طرح کی ٹنل انہوں نے سرنگیں کیسے بنائی؟ مسلمان میں سائنٹسٹ ہیں کتنے کہ اتنا اسلحہ یہاں ایران کے پاس آ گیا. ایران کے پاس جو اسلحہ آ رہا ہے اس کی ٹیکنالوجی چائنا سے آئی ہے اور باقی رشیا نے دی ہے، جس کے بلبوتے پہ وہ اتنا وہ کر رہا ہے. باقی فلسطین کے جو حماس وغیرہ ہیں ان کی، اب دیکھیں فلسطین کا یہ ہے کہ 1948 سے وہ تو قبضہ ہی کر لیا انہوں نے اسرائیل نے. اب وہ 1948 سے لے کر ابھی تک مار ہی کھا رہے ہیں. تو وہ تو دیکھا جائے تو ہر وقت مر رہے ہیں، ہر وقت مار کھا رہے ہیں، اور ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو ان کو ایک سپورٹ ملا تو انہوں نے یہ کر دیا اس وقت. ابھی رہا سوال کہ جنگ کا کیا ہوگا، اور ایران اتنا کمزور ہے کہ اپنے آئے ہوئے لوگوں کو بچا نہیں سکتا. وہ دیکھیں پہلے تو آپ یہ بھی مان لیں کہ یہ جو واقعہ ہوا اس سے کچھ دن پہلے نیتن یاہو امریکہ گئے ہوئے تھے. صحیح. وہاں پر ایک چیز طے ہوئی کہ ایران کے اوپر اس طرح اٹیک کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ایران کی بات یہ نہیں ہے، موساد ہر جگہ ہے، موساد کے اندر بھی ایران کے ایجنٹ ہیں، ایسی بات نہیں. ایجنٹ سب کے ہوتے ہیں، کیونکہ موساد میں بھی ہیں ایرانی ایجنٹ، ایران کے سپورٹر، اور ایران کی جو ہے وہاں پر بھی اسی وجہ سے اٹیک ہوا. لیکن ایران یہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں ٹارگٹ کیوں کیا گیا، سوال یہ ہے. جی یہ تو قطر میں بھی گئے ہیں، دنیا بھر میں پاکستان میں بھی سوشل آدمی ہے، ہر جگہ نظر آتے ہیں. اور اسرائیل کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل امریکہ وہ کسی کو بھی گھر میں مار سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو ایران میں کیوں مارا اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اسماعیل ہانیہ کا جو وہ ہے سنی گروپ، اچھا، اور یہ ہے سیاہ گروپ، فرقہ واریت کو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو یہاں مارتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پروپیگنڈا بھی کیا تو یہ ڈیوائڈ کریں. دیکھیں مسلم ہمیشہ ڈیوائڈ ہوا ہے سیاہ سنی میں، دیکھیں آپ کو پتا ہے ابھی بھی. تو یہ جو مین ٹارگٹ اس کی وجہ یہ تھی.
لیکن یہ ابھی چل نہیں پا رہا. یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے غزہ میں اتنا کچھ کر دیا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی نفرت پھیل گئی ہے دنیا کے اندر, خاص کر مسلمان میں. مجھے نہیں لگتا آج کوئی بھی ایسا مسلمان ہو جو اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. اب وہ سیاہ ہو کہ سنی ہو, وہ چیز ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے ان کا یہ فارمولا. ان کا اس کے ساتھ دو چیزیں تھی, ایک دوسرا بھی تھا کہ ایران کے اوپر یہ اٹیک کریں گے تو ایران کے پاس اب چوائس نہیں ہے. اسرائیل کیا چاہتا ہے یہ بھی سمجھ لیں, امریکہ کیا چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے. اسرائیل نیتن یاہو کیا چاہتا ہے کہ اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو انٹرنیشنل کورٹ میں ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکے ہیں نیتن یاہو کے طرف. اس کو تو جیل جانا ہے, اس کے اوپر کرپشن کے کیس ہیں, اسرائیل میں بھی کیس چلے گا, باہر بھی چلے گا, اس کی تو جیل پکی ہے. اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے, پرائم منسٹر جو اسرائیل کا ہے وہ جیل میں جاتا ہے, تو وہ تو چاہتا ہے جنگ بند نہیں ہو, اسی جنگ کے اندر میں سروائیو کر جاؤں, تو وہ جنگ بند ہونے نہیں دیتا. امریکہ نے بھی کہا کہ غزہ میں سیز فائر کرو, نہیں کی پوری دنیا نے کہا. وجہ کہ جیسے سیز فائر ہوگی یہ گیا, تو اب یہ اپنی ذاتیات پہ اپنا زیادہ سوچ رہا ہے, جس وجہ سے یہ جنگ لمبی ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایران کو کسی بھی طرح ایسا کرو. اب ایران کے پاس دو چوائس ہے, جنگ کرتا ہے تو بھی پرابلم میں آ سکتا ہے, اور نہیں کرتا تب بھی. اب میں بتاؤں کیا, اگر یہ جنگ نہیں کرتا تو اس کی جو پروکسی ہے نا ہوتی یمن میں, یہ ایران کی پروکسی ہے. حزب اللہ جو لبنان میں ہے یہ ایران کی پروکسی ہے. عراق سے بھی جو اٹیک ہوتے ہیں ایران کی پروکسی ہے. حماس جو کر رہی ہے یہ بھی ایران کی پروکسی ہے. پھر یہ پروکسی کی کیا سوچ بن جائے گی کہ اتنی یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو ہم اس کے سپورٹ میں کب تک لڑیں گے. ایک تو یہ اس کے ساتھ ہو گیا, اور دوسری سائڈ پہ اگر یہ جنگ کرتا ہے تو جو نیتن یاہو جو اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران اگر جنگ کرتا ہے تو امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو جائے گا, اور امریکہ یہ جنگ اسرائیل جیت نہیں سکتا, اس کو پتا ہے. نہ غزہ کی جنگ جیت سکتا ہے, نہ حزب اللہ سے لڑ سکتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ امریکہ آ جائے, امریکہ ساتھ نیٹو آ جائے, اور یہ جنگ اگر شروع ہو, یہ مجھے لگتا ہے جنگ شروع ہوگی. وجہ بتاتا ہوں, رسیا ڈائریکٹ انوالو ہو گیا, اپنے جنرل بھیج دیے ایران کے اندر, اپنے جہاز بھیج دیا. تو اب یہ ان کی تو مجبوری ہے کیونکہ وہ یوکرین میں جان چھڑوانا چاہتے ہیں. یوکرین کا مطلب امریکہ جو یوکرین انگیز ہے اس کو یہاں لانا چاہتے ہیں. چائنا کا مسئلہ ہے تائیوان کا اور ساؤتھ سی کا, چائنا ان کو یہاں لانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے خود کے اسلحہ بھی دیں گے اور پیسہ بھی دیں گے. تو یہ جنگ ہونی ہے اس کی وجہ, لیکن اس کا جو افیکٹ ہوگا, یہ جنگ تو ہوگی, اور جنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے, اب بڑی بڑھے گی, لیکن اس کا جو ہوگا جو پوری دنیا پہ جو ہے اکنامکلی دنیا میں کافی ملک کریش ہو جائیں گے. آگے آپ کا پوائنٹ. مظہر عباس صاحب ڈی جی آئی ایس پی نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالی. ایک تو انہوں نے اسمگلنگ کی بات کی کہ ہم بھی چاہتے ہیں رکے. دوسرا انہوں نے کہا 9 مئی پہ جو ہماری پالیسی تھی ہے اور رہے گی. یہ جو بنگلہ دیش میں واقعہ ہوا ہے یہ بھی ہٹ درمی کا نتیجہ تھا. اچھا ہٹ درمی ہے نا, مطلب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کو حق ہی نہیں پہنچتا روز آ کے بات کرے اور ایک ہی بات پہ بات کرے. وہاں پہ جو بہت دلیر صحافی تھے انہوں نے سوال بھی کیا, خاتون نے سوال کیا, یار مجھے بتائیں ہمارے اربوں روپے آپ نے باڑ میں لگا دیے اور وہاں سے ٹی ٹی بی والے چنار میں پارا چنار میں گھس رہے, یہاں سے اسمگلنگ دن رات میں ہو رہی ہے. تو یہ میرا کام تو نہیں, آپ کا کام تو نہیں ہے. میں تو زیادہ لکھ سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ کام ہے آرمی کا. میرے بھائی یہ تو آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں, آرمی ہماری کمزور ہے. سر آرمی کمزور کی اب میرے منہ سے کچھ نکلوانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کچھ ایسا میں کہہ رہا ہوں نا, کمزور ہے تو اسمگلنگ ہو رہی ہے نا سر. میرے بارڈر پہ میں تو نہیں بیٹھتا, میرا بھائی تو نہیں بیٹھتا, میرا بھائی اسلام پہ تو نہیں بیٹھتا, بارڈر پہ وہی بیٹھتے ہیں سر. اس اسٹیٹمنٹ سے آپ میڈیا پر بیٹھ کر یہ آپ اثر انداز بھی ہو رہے ریاستی اداروں پر. میں سے انداز ہوں, میں تو میرے جیت صحافی وہاں بیٹھے تھے, دلیر صحافی تھی, خاتون تھی, سوال یہی پوچھا اس نے کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں اسمگلنگ تو اس میں تو انڈائریکٹ سوال کر لیا اس نے. میں تو یہاں بیٹھ کر اس نے سامنے بیٹھ کے سوال کیا کہ اسمگلنگ میں یہ بارڈر سے ہوتی ہے, اس میں آپ کے باہر تو کوئی ہو نہیں سکتا سوال, کون کر سکتا ہے. ان کے پاس سوال نہیں تھا, وہ ایسا ہے ویسا ہے, وہاں پہ آؤں باؤں شاہ, اس لیے کہ سر ان کا کام نہیں ہے. دیکھیں اس کا جس کا میں پہلے پروگرام میں کہا جس کا جو کام ہے اس کو کرنا چاہیے. دنیا میں کہیں پہ بھی جہاں جو بالکل ختم ملک ہے نا, بالکل کرائسس, اکنامک کرائسس, پولیٹیکل کرائسس, وہاں اسٹیبلشمنٹ حکومتیں کی ہیں, وہاں وہ مرتبہ ہیں. جہاں پولیٹیکل لوگ ہیں انہوں نے حکومت, انڈیا ہمارے سامنے, مجھے بتائیں یہ ہٹ درمی خان صاحب بھی تو کر رہے ہیں. خان صاحب معافی مانگے کون سے, کیوں معافی مانگے یار, اچھا کیوں معافی مانگے, مطلب ضیاء بھٹو معافی مانگے, میرے سے بھٹو معافی مانگے, یہ کیا ہم لوگ معافی مانگے کے رہ گئے. آپ سیدھی ڈی جی آئی ایس پی آر از ناٹ اتھارٹی, ٹھیک ہے. آپ کو آج 1.5 سال 2 سال ہونے والے ہیں, آپ کا ایک بھی چلان آپ کا کورٹ میں پیش نہیں ہوا, نہ یہ کریں گے.
نہیں کریں گے، اس لیے کہ سب کچھ وہاں پہ CCTV فوٹیج میں اگر اس وقت 9 مئی پہ ہمارے ادارے عوام پر گولی چلاتے تو آج حالات سر یہ نہ ہوتے. سر مجھ سے منہ نہ بنگلہ دیش میں میرے منہ نہ کھلوائیں، میں لاہور میں رہا ہوں اور ٹھیک ہے مجھے لبرٹی سے وہاں تک پہنچے ہوئے نا مجھے 7 تو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہاں پہ 7 جس میں 4 بڑی آرمی کی ہیں، کور کمانڈر کی اپنی فورس اور ISI MI. مطلب آپ کہہ رہے 9 میں صحیح ہوا MP میں کیوں بولوں گا خان صاحب معافی مانگے کسی کو اپنی پوسٹ میں معافی مانگنے کا. آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جوڈیشل انکوائری کرائیں. آپ کے پاس دودھ کا دودھ پانی کا، آپ سے یہ تو کہہ رہا ہوں. میں آپ سے سوال ہے سر، مجھے بتائیں اتنے لوگوں کو آپ نے اندر کیا، آپ ابھی تک چلان پیش کیوں نہیں کر سکے؟ ٹھیک ہے آگے بڑھتے نا اسٹوری پہ. سر اسلم صاحب پہلے میں ذرا آپ سے دیکھیں میں ایک اور بات بھی کروں گا سر، ایک اور بات بھی کروں گا. اسلم بھائی نے ایک بات کی کہ وہاں یہودیوں کا بڑا عمل دخل ہے ایران میں. دیکھیں دنیا کی دوسری بڑی یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں نا وہ اصفہان ہے. ٹھیک ہے، وہ آج سے نہیں ہے، وہ تو ایران جب پرشیا جو تھا اس بننے سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے وہ لوگ وہاں رہتے تھے اور وہاں رہتے ہیں. میں دیکھ کے رہا ہوں، سب جگہ دیکھ کے رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے وزٹ کیا وہاں پہ. اصفہان وہ ہے ان کا گڑھ، بہت معتبر جگہیں ہیں ان کی یہودیوں کی. اور ان کے مدر ٹائم بہت کم ہے. مرزا صاحب آپ کی لاسٹ اسٹوری ہے، پہلے ذرا میں DGISPR پہ یہ دیکھیں. سر مدر عباس سے آپ بھی کہیں مشاہبت تو نہیں رکھتے؟ نہیں میں اس پہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گی تو کچھ ہوگا نا. ریاستی اداروں کو سیاست میں نہیں عمل دخل کرنا چاہیے. میرا تو یہ ہے کہ سیاست تو پھر سیاستدان کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں چیف سے بات کروں گا؟ میں صدر مملکت سے کریں نا. بالکل کریں. میں یہ بات آپ کی بات صحیح ہے. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں آرمی چیف سیکٹری ڈیفنس کے ماتحت تھے اور سیکٹری منسٹر ڈیفنس کے ماتحت تھے، منسٹر اور پرائم منسٹر کے ماتحت تھے. آپ ان کو بائی پاس کر کے آرمی چیف کو لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی بات چیت ہو رہی ہے. تو ڈائریکٹلی بات چیت پرائم منسٹر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، اور سیاستدان بھی کرتے ہیں، سیاستدانوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیاستدانوں سے ملاقاتیں نہیں ہوئی. جب آپ کرتے ہیں تو اس لیے یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی ان سے بات کریں گے. ماضی میں افکار سے لے کے بہت کچھ ہوا ہے نا، پھر سسٹم آگے چلا ہے، معاملات آگے بڑھے ہیں. تو بانی PTI نے یہاں پہ اسٹاپ کیوں کیا ہوا ہے؟ آگے بڑھے کہ بھائی مجھے معاف کریں، مجھ سے ہو گیا. دیکھیں یہ ان کی گرفتاری کے بعد یہ ایکشن ہوا ہے اور ان کی گرفتاری کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں معافی مانگی نہ انہوں نے کیا. سپریم کورٹ نے اس کا کیس ختم کر دیا کہ ان کی گرفتاری غیر قانونی تھی جنہوں نے ہائی کورٹ سے گرفتار کیا تھا. ہائی کورٹ سے گرفتاری کی آج تک کسی نے نہیں معافی، نہ حکمران نے مانگی، نہ کسی نے نہیں مانگی. ہائی کورٹ کے جوڈیشن سے لے کے گئے تھے. تو لہذا جب تک وہ نہیں ہوتا، اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی اور وہ ساری چیزیں سامنے نہیں آتی، وہ آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے. ٹائم بہت کم ہے. لاسٹ اسٹوری مرزا وہاب صاحب کی ہے. یہ گتھی نہیں سلجھ رہی، سال گزر گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. بانی PTI کہہ رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگی جائے. اب جب اتنا بڑا ڈیفرنس ہوگا بہت پارٹیوں میں تو حل کیا؟ دیکھیں بانی PTI جو میری اپنی رائے ہے، آج کچھ کہہ رہے ہیں 5 دن بعد کچھ اور کہتے ہیں. سب سے بڑی پرابلم ان کی کنفیوز پرسنالٹی ہے. اچھا نو ڈاؤٹ اس میں ہر کسی کی اپنی رائے ہے. میں تو آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ دن پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا اور کسی اور سے بات نہیں کروں گا. جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کوئی پاور نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. صحیح ہے، مان لیا. پھر کچھ دن بعد یہ آ کے کہتے ہیں کہ جو میرا مینڈیٹ چوری کیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور ان کو دیا ہے. جب آپ کا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا تو پھر ان سے آپ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے، بات ہی نہیں کریں. آپ ایک طرف ہو جائیں، نہیں کرنی بات نہیں کرنی، پھر آپ کا پرابلم سولو تبھی ہوگا. آپ ایک طرف نہیں ہونا. کچھ عرصے بعد یہ میسج بھیجیں گے سب کو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آئے گا تو پھر ان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں گے. تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ آپ ایک جگہ خراب بس بتائیے، ہر چیز کی پرابلم، ہر چیز کی خرابی یہاں سے ہو رہی ہے، مجھے ان سے بات نہیں کرنی. یہ سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں اگر مینڈیٹ تو ان کو بھی تو ملا ہے، غلط یا صحیح آپ چھوڑ دیں. 2018 میں بھی آپ کو جس طرح مینڈیٹ ملا تھا 2024 میں ان کو ملا ہے. لیکن اگر آپ سیاسی پارٹیوں سے اس کی کیا پریڈکشن کریں گے جو یہ دونوں طرف بلاک ہوئے میں معاملات، بات آگے بڑھ ہی نہیں رہی؟ دیکھیں بات اسی صورت میں بڑھے گی جو آج کی تاریخ کا میں بتا دوں، کل کا پاکستان کا کچھ نہیں کہہ سکتے.
आज की तारीख में जब तक 9 मई का मामला सॉल्व नहीं होगा, एक तरफ नहीं होता, 9 मई का मामला एक तरफ नहीं होगा तो ये इसी तरह डेडलॉक लगा रहेगा। और खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि खान साहब हर वक्त एक अलग बात करते हैं। खान साहब का मसला ये है कि क्या इमरान खान माफी मांगेगा 9 मई पे? देखिए, खान साहब माफी मांगते हैं तो खान साहब फंसते हैं, वो इनको पता है। माफी तो मांग ले, ये बात नहीं है कि वो माफी नहीं मांग रहे। माफी इसलिए मांग नहीं ना, आपने देखा उनकी बात क्या है, आप माफी मांगे तो इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि 9 महीना आप इन्वॉल्व हो। इसके बाद केस चलाया जाएगा, उसके बाद जो सजा होगी वो भुगतेंगे आप, इसके बाद आपकी बात होगी। वजह ये है, ये नहीं है कि डायरेक्ट आप सॉरी बोले खत्म हो जाए। ये इतना सोशल मीडिया पे जो किया जा रहा है वो नहीं। और एक चीज और भी बता दूं, खान साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे रेंजर्स ने पकड़ा है तो मैंने अपने लोगों को कहा आप GHQ में और यहाँ पर फौजी इलाकों में जाके एहतजाज करें। तो ये तो एडमिट कर चुके हैं ना। वहां पर अगर कुछ आपने कहा था पूरा मन एहतजाज करें, लेकिन आपका क्राउड इतना था, आपकी गलती तो है ना। अब ये बोलेंगे कुछ दिन बाद बोलेंगे नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ और ट्रेंड आ जाएगा। और एक और भी चीज है, और सबसे बड़ी बात, इनकी पार्टी को बाहर ये यूनाइटेड नहीं कर पा रहे। और खान साहब के साथ एक और भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो। खान साहब किसी भी मकबूल जो PTI में मकबूल होता है उसको वो बर्दाश्त नहीं करते, उसको हटा देते हैं। वो जैसे भी पब्लिक में उसका एक थोड़ा नाम बनता है तो सोशल मीडिया के जरिए उसकी इमेज को डैमेज करते हैं और फिर उसको फारिग कर देते हैं। जैसे अब सबसे पॉपुलर था इससे पहले शाह महमूद कुरैशी, किसी भी मकबूल आदमी को या जो भी पब्लिक में एक कद बनाता है उसको आने नहीं देते, उसको हटा देते हैं। तो खान साहब के लिए लड़ेगा कौन? क्या ये सबसे बड़ी बेहतरीन बात की। मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के बेटे या बड़े बेबस और कठपुतली मेयर हैं, 1 साल उनको हो गया, क्या उन्होंने इस शहर कायद को दिया? मदर अब्बास साहब, देख रहे, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि मुर्तज़ा वहाब का अंडर ट्रायल केस है। अच्छा, वो बेसिकली इलेक्टेड मेयर नहीं है, ठीक है, सिलेक्टेड कह सकते हैं इसको, ठीक है। उनका केस पेंडिंग है, मेजॉरिटी बाहर थी, ठीक है, मेजॉरिटी को रोका गया, ठीक है, उनके गेट बंद कर दिया, हम उधर खड़े माजी हो गया, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें, बाहर हो ना, इसके साथ रिलेटेड ना ये परफॉर्मेंस जब कैसी होगी, जब आप राइट पर्सन राइट सीट पे नहीं, परफॉर्मेंस कैसी होगी? वो एक ब्लू आउट बच्चा है, अच्छा, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि मैं अभी आया हूँ, बैरिस्टर को आप ब्लू आउट ना सर, ब्लू आउट मुझे बताएं ना, उसका कौन साल का? अच्छा, कौन साल का मुझे बताएं। गिदरी कितने वोट लिए उसने वहां से? कितने वोट लिए उसने? कम लिए, लेकिन सर आज एस्टेब्लिशमेंट सर रखे, ये काउंसलर नहीं जी सकता वहां से, कौन नहीं जी सकता। मैं आपसे बता रहा हूं, देखें मैं सारा दिन घूमता हूं, मैं साफी मुझे घूमना पड़ता है, ठीक है। मैं अभी आ रहा हूं, आज से मुझे याद है नवंबर या दिसंबर में, मैं आपसे पहले प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, मैं ड्राइव करके आया हूं गाड़ी, तो ये जो अल्लादीन पार्क है, ये वो जो था कौन, सिंदबाद से ब्रिज से लेके और ये पुल तक, ये आता है आपका कौन सा है वो, नहीं मिलेनियम मॉल तक, यहाँ पे रात को सड़कें बंद करके लोगों को परेशान करके ऐसी जबरदस्त सड़क बनाई गई। इस टाइम पे उस सड़क के अंदर धूल मट्टी उड़ रही है। आप जाए, अभी कराची में बारिश नहीं हुई सर, इसको बारिश नहीं कहते, अच्छा, इसको ये बूंदाबांदी है, ठीक है, इधर राजी है सर। अल्लाह कैसे राजी है? अल्लाह तो फिर उसके बाद इसराइल से आगे राजी है, ये कैसे आपने बात कर दी? अल्लाह इसराइल से आगे राजी है, अल्लाह बारिश नहीं हो रही ना, बारिश होगी तो फिर वो परफॉर्मेंस उनके सामने आएगी। सर परफॉर्मेंस तो आ गई ना, ना होने के बावजूद सड़कें इस टाइम पे जाए। अभी आज की रिपोर्ट है सर, हसन स्क्वायर से लेके ईसा नगरी तक 8 फुट सड़क बैठ गई है, नीचे घड़ा पड़ गया है। मुझे ये बताएं ना, इन सड़कों का क्या हाल, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? अभी आप बड़े एक्टिव हैं, सबको मीटिंग कहाँ है मुझसे आप सड़क पे मुझे बता दे कहाँ नजर है? मैं भी साफियों घूम रहा हूँ ना, ये भी साफियों घूम रहे हैं सड़कों पे। मैं जो बात कर रहा हूँ, खुदा का शुक्र अदा करें, एक्सपेक्टेड है बारिश 11-12 से शदीद। अच्छा, सारे नाले चौक है, 48 नाले घूमते हैं कराची में, वो छोटे बड़े, जो कुछ DMCs के हैं, कुछ KMC के हैं, कुछ दूसरे लोगों के, ठीक है। आप जाके खुद सर्वे करा ले। करप्शन का केस है मुर्तज़ा वहां पर? आएंगे अभी, रुक तो है अभी, ये करप्शन नहीं तो क्या है, अभी आएंगे बात करेंगे। करप्शन नहीं तो क्या है, सड़कें उधड़ गई हैं, नालों पे करोड़ों रुपए मिलते हैं बारिश से पहले, इमरजेंसी में पैसे जिसकी जांच पड़ताल नहीं होती, ठीक है, वो पैसे कहाँ जाते हैं? मुर्तज़ा आपके पास जाते हैं? मेरे को इशू होता है ना, पैसे नालों में सवारी कर रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं? अच्छा, दूसरी बात ये बताएं ना कि मेयर साहब का कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो नेमतुल्लाह खान ने तमाम मतलब मामलात के बावजूद करके दिखाया, मुस्तफा कमाल ने करके दिखाया,
یہ بندہ جو ہے اس نے کیوں نہیں کر کے دکھایا؟ یہ کیوں نہیں کر کے؟ عاصم شاہ صاحب یہ مرزا وہاب بھی کرپٹ میئر ہیں کیا؟ بالکل ہے. میں آپ اسٹوریاں کر رہے ہیں بڑی. میں ایک شعبہ آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں سارے کرپشن سارے پیسے وہ مرتضی وہاب کے پاس جاتے ہیں. وہ ہے لوکل ٹیکس, ایڈورٹائزنگ, ہوڈنگ کا. ہوڈنگ کے اس وقت اپریل میں تسلیم احمد ریٹائر ہوئے, لیکن ان کی جگہ کوئی کسی کو پوسٹ نہیں کیا گیا, اور وہ ڈائریکٹلی اختر شیخ جو ڈی ایم سی ساؤتھ کے ایم سی تھے, اور انہوں نے وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور وہ سارے الاٹ وہ کرتے ہیں, اور اس کے جتنے پیسے آتے ہیں وہ سب. تو اختر شیخ کسی ایک ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہے ہوں گے نا؟ نہیں, وہ ریٹائر ہو گئے, اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں. تو وہ پورے کراچی کو دیکھ رہے ہیں, اور آن بہاف مرتضی وہاب کے, مرتضی وہاب کے بہاف پہ دیکھ رہے ہیں. جتنے پیسے جمع ہوتے ہیں ان کو جاتا ہے, اس کے علاوہ ان کا ڈائریکٹلی ان کے علاوہ کوئی افسر نہیں. کنٹونمنٹ والے بیٹھے ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ کا الگ ہے, وہ ان کا الگ ہے سیٹ اپ. کراچی میں دیکھیں ان کے مطلب پیڈسٹل برج ہے, پل ہے, اور یہ جو سڑکوں پہ جو بڑی بڑی ہوڈنگ وہ سارے وہ دیکھتے ہیں, اور اس کی الاٹمنٹ, اس کے معاملات وہ اختر شیخ دیکھتے ہیں, اور اس کے پیسے وصول ہوتے ہیں. تو وہ ڈپارٹمنٹ میں افسر نہیں پوسٹ کیا گیا, اس کی وجہ ہے کہ اختر شیخ سے ڈیل نہیں ہو سکی گی. اختر شیخ پہلے جو تسلیم تھے وہ ان سے ڈیل کرتے تھے اور ان کے معاملات سے چل رہے تھے. تو ابھی اختر شیخ صاحب کسی سیٹ پر نہیں ہے نا, ان کی جان چھوڑے ریٹائر ہو گئے, لیکن اپنے پمپ پہ بیٹھ کر کے یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں. اچھا ہاں, دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ان کو آئے 1 سال سے زیادہ ہو, 1 سال سے چورن بیچ رہے ہیں کہ ملازمین جو 23,000 ملازمین ہیں ریٹائر ہو گئے, ان میں 130 لوگ فوت ہو چکے ہیں. ان کے 12 ارب روپے واجبات ہیں, ان کو نہ پینشن مل رہی ہے صحیح طریقے سے, نہ واجبات مل رہے ہیں. وہ کیس مرتضی وہاب نے کئی دفعہ اعلان کیا اور بلند دعوے کیے کہ میں لا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. ابھی ایک میں نے آج اسٹوری دی ہے کہ انہوں نے صوبائی کیبنٹ کے 3 منسٹر نے سب کمیٹی نے فیصلہ دیا کہ بھئی پینشن کے لیے ایلڈریڈ روڈ KC کو 5,000 گز کا پلاٹ بیچ دیا گیا ان کے نام پہ, اور اس کے بدلے میں جو پیسے ملیں گے 2 ارب 76 کروڑ روپے وہ پینشنروں کو دیے جائے. لیکن 1 سال 1.5 سال گزر گئے, وہ پیسے بھی نہیں آئے. مطلب جب مرتضی وہاب صاحب اس سیٹ سے ہٹیں گے تو یہ سارے کرپشن کے کیسز بہت ہیں, اور وہ جیل پہ جائیں گے حج یاترا پر. جی, حج یاترا پہ جائیں یا نہ جائیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کے کیس میں ضرور نہیں ہے کہ وہ اندر ہو جائیں, لیکن کرپشن کے کیس بے شمار چل رہے ہیں ان کے. اور وہ اس کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں آج سے مطلب شروع ہو گئی ہیں. اچھا, ان کے حوالے ثبوت ہے آپ کے پاس؟ الزام لگا رہے ہیں, ثبوت ہے میرے پاس. اچھا, میرے پاس ان کا لیٹر پڑا ہوا ہے, کیبنٹ نے جو منظوری دی ہے. 3 منسٹر ہے, سعید غنی, ناصر شاہ اور امتیاز شیخ نے اس پہ سائن کیے ہیں, اور اس کے کہ بھئی یہ پلاٹ آپ KC کو بیچ دیا جائے 5,000 گز کا, اور اس کے بدلے میں جو پیسے آئیں گے وہ آپ کو پینشن والوں کو دیے جائیں گے. لیکن 1.5 سال ہو گئے, 1.5 سال سے پیسے نہیں آئے, یعنی اس بجٹ میں بھی نہیں آئے, پچھلے بجٹ میں آنا چاہیے تھا, نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے پیسے کہاں گئے؟ پلاٹ بک گیا, پلاٹ الاٹ ہو گیا, KC کو الاٹ ہو گیا, KA الیکٹرک کو الاٹ ہو گیا, اور وہ اب آپ کی جیب پہ گئے. آپ کا یہ کہنا کسی کے بھی کمیشن کے بیک پہ گئے ہوں گے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرتضی وہاب نے یہ ڈیل کرائی تھی کہ بھئی یہ پلاٹ اس کو الاٹ کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں ہمیں. اچھا, CM بھی سندھ حکومت کا, حکومت بھی سندھ حکومت کی, میئر بھی سندھ حکومت کا, ایسے ہی ہے نا؟ جی. پھر بھی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پھر بھی معاملات. مظہر عباس صاحب دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی نیت ہوتی یہ شہر کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ اس وقت چھوٹی سی بارش میں تب بھی دورہ کرتے, ملتے, منسٹر آتے, جگہ جگہ جاتے, لیکن نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں نیت نہیں ہے. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کے 2 محکمے ہیں, اگر اس کی چھانبین کی جائے, اس کی انکوائری کی جائے, تو ایک ہے فائنانس اور ایک پلاننگ. یہ دونوں کرپشن کے ہیں اور دونوں چیف منسٹر کے انڈر ہیں. مرتضی وہاب صاحب جی اعلیٰ میئر, لیکن کارکردگی 1 سال کی مایوس کن, آپ کی نظر میں ہے مایوس کن؟ دیکھیں, ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے 1.5 سال سے, صوبائی حکومت بھی ان کی ہے اور میئر بھی ان کا ہے. پہلے یہ کیا کہتے تھے کہ میئر ہمارا نہیں ہے, صوبائی حکومت جو میئر تھا وہ شکایت کرتا تھا. ابھی ان کے پاس کوئی بھی ایسا مطلب ایکسکیوز ختم ہو گیا. اور کراچی کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی جائے کوئی ایک سڑک بھی کم نہیں ہے, سب سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. بندہ
पैदल चलना भी चाहे तो फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ है तो कुछ टूटी हुई है, बाकी सब जगह पे, तो ये तो सब इनके अंडर आता है, तो काम नजर नहीं आ रहा। और दूसरी एक चीज, अगर ये जो सीजन चल रहा है बारिशों का, सबको पता है, मुझे लगता है कुछ दिन पहले वो अमेरिका चले गए थे। जी हाँ। तो मतलब कहने का है कि जब मेयर अमेरिका चला जाता है इन दिनों में, बताएं, तो सीरियस तो नहीं है, तो इसका मतलब सामने आ गया। अब इस पे बात ज्यादा क्या हो सकती है कि मुझे कहीं भी इनमें सीरियसनेस नजर नहीं आती, वरना इन दिनों में वो पाकिस्तान कराची छोड़ के नहीं जाते। आप मेयर हो, ये मेयर का मतलब यानी फादर ऑफ सिटी, तो आप अगर मुल्क छोड़ के चले जाते हो तो इसका मतलब सीरियस नहीं हो। एक साल से इनकी गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट इनके पास है, कोई एक सड़क बनी हुई नहीं है, आदमी चल नहीं सकता, कहीं भी बारिश आ जाती है, गाड़ी निकालने में डर लगता है कि फंस जाएगी। तो अब इसमें अभी कोई अंडरस्टूड बात हो जाती है कि क्या हो रहा है इसमें। तो हमारे यहाँ एक ये मयार नहीं देखा गया, बहुत कम है कि यार मैं नहीं कर सका काम, ये मेरा इस्तीफा। नहीं, ये हमारे यहाँ ये रिवायत क्यों नहीं है? ये रिवायत नहीं है। अगर नहीं आप कर सकते, आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आवाम को डले, तो आप जाएं, माफ करें। मैं एक बात इस पे कह देता हूँ, देखिए एक साल में कोई एक काम एक काम नहीं बता सकते कि मैंने ये शहर के लिए कर दिया है, या इदारे के लिए कर दिया है, या केएमसी के लिए कर दिया है, या मतलब कराची के लिए कर दिया है। एक काम नहीं बता सकते। जी सर, ये इस्तीफे जो सवाल किया ना कि इस्तीफा रिजाइन क्यों नहीं देते। देखिए, जिस मुल्क के अंदर रेल मिनिस्टर हजारों लोगों के मरने के बाद इस्तीफा नहीं देता, अब बताएं ये छोटी चीजों में कौन इस्तीफा देंगे? आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होंगे ना। कितनी बार आप जब जितने भी रेल पे मिनिस्टर थे, कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या बाना, कभी बोलते गैस सिलेंडर अंदर फट गया, कभी ये हो गया, कभी भाई आपकी जिम्मेदारी थी रिजाइन दे। तो पाकिस्तान में पहले तो आप ये दिमाग बिठा लें, रिवाज नहीं है इस्तीफा देने का। इस्तीफा उसी सूरत में दिया जाएगा जब ऊपर से कोई बोलेगा इस्तीफा दो, पावर यानी माइट इज राइट। इस मुल्क में माइट इज राइट वाली बात है। मुझे आपके लिए 2 लाइनें, क्या उनको मैसेज क्या देंगे? बस मैसेज यही दूंगा, अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, एक ओहदा दे दिया है बहुत बड़ा, आप उसको उस पर काम करके दिखाएं। यहाँ की पब्लिक ऐसी है कि बहुत जल्दी भूल जाती है, आपके प्रीवियस काम भूल जाएगी। अगर आज भी आप कुछ कर जाएंगे, 2-4 दिन में भी आप नजर आना शुरू कर देंगे, कुछ काम डिलीवर कर देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके माजी के गुना भूल जाएंगे। यही तो, अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बारिश आ गई है, सुबह हुकूमत आपकी है, आप मेयर हो, आप कर सकते हो, आपके पास कोई रुकावट नहीं है। अगर अभी आप डिलीवर कर लोगे तो मुझे लगता है कि जो बातें हैं वो सब खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ यही है कि कुछ भी हो जाता है ना, हर कामयाब आदमी के 10 बाप बन जाते हैं, ऐसा हिसाब है कि अगर आप कुछ कर जाओगे तो सब आपके बारे में भूल जाएंगे। 2 लाइनें सर मुझसे आपके लिए। सर देखें, एक साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और आप जो हैं सीएम के बिल्कुल क्लोज हैं, ठीक है, बहुत उसके क्लोज फ्रेंड हैं, आपको हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। सेम आपका जो है प्रेसिडेंट, आपको कोई फंड की कमी नहीं है। कमी है जो मैंने कहा था कि वो कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की और सिंसियरिटी की जरूरत है। और ये कराची को बहुत अरसे के बाद, बल्कि पहली दफा ये मेयर उनको मिला था पीपल्स पार्टी का, जो उन्होंने गंवा दिया। ठीक है, 70-80 साल के थे नेमतुल्लाह खान साहब, मेरा उसके मैं बीइंग जर्नलिस्ट उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि निज़ाम जब आया तो उनको पता ही नहीं था कि मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरे डिपार्टमेंट क्या है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, शुगर के पेशेंट डिलीवर किया, उसी को कंटिन्यू किया, उसका फल खाया मुस्तफा कमाल ने, फल खाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये मैं बार-बार ये कह रहा हूं कि 16.5 साल की हुकूमत में 18,500 अरब रुपए किसके पास गए? जैसे असलम भाई ने कहा कि मेयर के जो प्लाट बेचा है वो कहां गया? हिसाब दो। चलिए जी, आप क्या एडवाइस देंगे मेयर साहब को, मशवरा देंगे? देखिए, मैं मतलब आपके लिए ये कि आप अगर शहर की खिदमत करनी है तो नेक नियति से अपने इदारों को बेहतर करें, आप शहर की कोई डेवलप करें। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अख्तियार नहीं थे, मेरे पास ये नहीं थे। ये वसीम अख्तर तो कह सकता था, ये आप ये नहीं कह सकते। अभी देखिए, मैंने कहा केएमसी के 23,000 मुलाजमीन जो रिटायर हो गए, उनमें 130 फौत हो चुके हैं, उनके वाजिबात 12 अरब तक पहुंच गए, इन्हीं के दौर में पहुंचे, और 1 रुपया नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है 2016-17 से लेकर के अब तक जो मुलाजमीन है रिटायर होने वाले, वो मजीद रिटायर होंगे, उनको वाजिबात नहीं मिल रहा, वो मतलब धक्के खा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, और ये नहीं मुलाजमत के बाद भी वो इन अजाब से निकाले लोगों को, तो फिर ये आगे अजाब से क्या निकाले? मुर्जा साहब, ये बदुआएं हैं उन रिटायर्ड मुलाजमीन की। अगर आपके इख्तियार में है तो आप ये तमाम काम को सरअंजाम दें, और आप अवामी नौकर हैं, आप अवाम के खादिम हैं,
तो आप खादिम बन के दिखाएं, आवाम की गली मोहल्ले सड़कें आपका इंतजार कर रही हैं। फारूक सत्तार ने भी बोल दिया है कि आप शारा फैसल और डिफेंस क्लिफ्टन के मेयर हैं। कराची बहुत बड़ी है, सरजानी भी कराची में है, लांडी कोरंगी भी कराची में है, बनारस भी कराची में है, तो वहां आप गए, कितने विजिट हुए आपके सोशल मीडिया अकाउंट से शारा फैसल भादराबाद की कुछ सड़कें दिखा के आप मुतमईन नहीं कर सकते अहले कराची को। तो वक्त है कुछ कर दिखाएं। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।